أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله مولانا العظيم یار فریدہ اتھے کے وسنا یار کتاب الشفا فی اثبات حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جلد دوئم کتاب المحبت ایک صحابی کی مداد بیان کی ہے قاضی یا صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں تو بھی روتے ہیں جاتے ہیں تو بھی روتے ہیں جنہ دے تن عشق سمانا رونا کام ہونا ملدے روندے بچھڑدے روندے روندے ٹردے راہ وچ عشق دے رونا پائیدے خواہ وصل ہوئے خواہ دوری خواہ وصل ہوئے خواہ دوری وچ عشق دے رونا پائیدے خواہ وصل ہوئے خواہ دوری اب وہ حضور کی بارگاہ میں ہیں حضوروں سے ایک بڑا پیچیدہ سوال کرتے ہیں کہتے ہیں میری غیر حاضری میں تو تیرا رونا میری محبت کی غمازی کرتا ہے لیکن میری موجودگی میں رونے کے کیا معنی ہے یا حبیب اللہ تیرے حسن وہ رعنائی ہے کہ دیکھنے پر بھی آنکھ تمنائی ہے آپ کے حسن میں وہ رعنائی ہے کہ آنکھ دیکھنے پر بھی تمنائی ہے میری موجودگی میں کیوں روتے ہو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اذکر فما اصبر آپ کا ذکر کرتا ہوں تو پھر میں بے قرار ہو جاتا ہوں حتیٰ ازورا جب تک آپ کو دیکھ نہ لوں تو وہ جو بے قراری ہوتی ہے وہ دور نہیں ہوتی جب آپ کے پاس آتا ہوں فذکرت موتی و موتک مجھے اپنی موت بھی یاد آئی آپ کی موت بھی یاد آئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گے رفعت مع النبیین آپ نبیوں کے ساتھ بلند کر دیے جائیں گے اور جنت کے اندر مخصوص مقامات پر آپ کا ٹھکانہ ہوگا وَإِن دَخَلْتُهَا اگرچہ یہ بھی یقین رکھتا ہوں کہ میں بھی جنت میں چلا جاؤں گا لیکن فما ازورک یا رسول اللہ آپ کو دیکھ نہیں سکوں گا تو ایسی جنت میں میں نہیں جانا چاہتا آپ کے زیادہ اس نگری اندر کی رہنا جتے سجنا باغی قرآن کے درونی شاہد بھی ایک ہے اس پر بھی آپ کو اپنے سورہ نساء کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام سے بھی ایکسپلینیشن کال کی ہے مَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا
अखरिजना मिन हाज़िहिल क़रियति ज़ालिमि अहलुहा। वफ़ाद हज़रात बड़ी तादाद में बैठे हुए नज़र हैं, उनके लिए मैं पढ़ने में कोई गलती खाऊं, मजमून में इंशाअल्लाह गलती नहीं खाऊंगा। मालकुम ला तुक़ातिलूना फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में लड़ते क्यों नहीं हो? फिल मुस्तदअफ़ीना, उन कमजोर और दुखिया इंसानों के सिलसिले में मालूम हुआ जहाद के लिए तलवार उठाने की जो बुनियाद बनी है वो आशिकाने मुस्तफ़ा की आवफ़क़ा बनी है। फिल मुस्तदअफ़ीना मिनर रिजाले वन निसाए, वो कमजोर लोग जो मर्द और औरतें, बुढ़े और बच्चे हैं, उनको कमजोर समझा गया है। अल्लज़ीना यक़ूलूना, जो ये कहते हैं रब्बना अखरिजना मिन हाज़िहिल क़रियति ज़ालिमि अहलुहा, मौला करीम इस मक्के शहर से हमें निकाल। यार जिसके एक सजदा किया जाए लाख सजदे का सवाब मिले, वहां से दुआ करना मौला करीम मुझे यहाँ से निकाल। समझ आ रही है कुछ बात? एक रियाल खर्च किया जाए तो लाख रियाल का सवाब मिले। इन्वेस्टमेंट की अच्छी जगह है, लेकिन आशिकाने रसूल की मंडी और जगह लगती है। वो कहते हैं ये सब्र, ये सवाब वगैरह और ये बदले वगैरह, ये आशिकों की मंडी की लय नहीं है, ये उनकी बोली नहीं है। वो कहते हैं मौला करीम इस शहर से निकाल। करोड़ों रुपए लोग खर्च करके उस शहर में जाते हैं, ये वहां से निकलने की दरखास्त कर रहे हैं। पूछा क्यों निकलते हो? उनका सरकार मदीने शरीफ में है और हम मक्के शरीफ में हैं। सवाब अगरचे ज्यादा है मगर उस नगरी अंदर की है सजना बाबा गुलाम फरीद मिठू रहमतुल्लाह आशिकों का बादशाह, जैसे खामोशी से भी किसी की तरफ देखे तो आंसू बंदे के जारी हो जाए, कुछ ना बोले, ऐसे आंख भर के उसकी तरफ देखे आदमी और गिरिया तारीख हो जाए। ये ऐसी बंदा गुदाज उनकी निगाह थी, बंदा पिघलने लग जाता। यार फरीदा उसे के विसरण छे यार नजर न आवे। ये बात कुरान से साबित हुई है ना कि काबे से निकलने की दुआएं अल्लाह करीम इससे निकाल। लोग कहते हैं यहाँ बड़ा स्वाब होता है, उनका स्वाब के पीछे तुम फिरने वाले हो, हम इश्क के पीछे फिरने वाले हैं। इश्क और मोहब्बत की मंडी हमारा बाजार है। जो ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह ने कही है ना बात सस्सी की तरफ, जिसने सरदार ने कहा ना सरदार मियाँ, इससे उन्होंने बात कही है। कहते कि मुल्कुल मौत विच कबर दे कोल ससी दे आए, दसरी ससीए दुनिया विच तू की अमल कमाए। दुनिया विच तू की अमल कमाए, नारा मार ससी उठ बैठी में नैन फुनो न लाए। नारा मार ससी उठ बैठी ने में नैन फुनो न लाए। अगली बात जो उसने कही है गजब की बात है। नारा मार ससी उठ बैठी नी में नैन पुनू न लाए। गल सुनाओ सनम पुनू दी तुसी कद के क्यों तू आए। से वो पूछती है गल सुनाओ तुसी सनम पुनू दी तुसी कद के चम तू आए। मोहब्बत की दुनिया अलग है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 11वीं शिव के मौका पर तहकीक भी, तदकीक भी, ज़ौक़ भी, शौक़ भी और प्यार और मोहब्बत की रुकात भी उससे पेश तर। उस साथी ने पढ़ा जे के दिन यार जे यार प्यारा वसे नाल असाडे तो फिर जाना उमा बखेरू लगा जाल असाडे। आप कभी ये जो हीथ्रो अड्डा है हवाई अड्डा, सीढ़ियाँ उतरते वक्त आपने देखा होगा एक परिंदे का वहाँ फोटो पड़ा हुआ है, वो फर्जी फोटो है, उसकी शक्ल बाज के करीब डाली हुई है, उसके नाम के साथ हुमा लिखा हुआ है। ये दरअसल एक फर्जी परिंदा है। वो फर्जी परिंदा जिसको ककनस भी कहते हैं,
اس کو ہما بھی کہتے ہیں. اس کے مطلب پرانے ایرانیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ کسی کے سر پر سے وہ پرندہ گزر جائے بادشاہ بنا دیتا ہے. میاں صاحب رحمۃ اللہ فرماتے جے ایک دن محبوب پیارا بسے نال اساڑے پھر جانا اما پکھیروں لگا جانا. سمجھ رہی ہے؟ ساری زندگی عبادت کرے شادی نہیں بنتا. سرکار کی صحبت ملے. جے ایک دن محبوب پیارا بسے نال اساڑے پھر جانا اما پکھیروں لگا جانا. صدیق رضی اللہ عنہ برکات کرتے. عام طور پر یہی آیت پڑھی جاتی ہے الذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. وہ کہتے ہیں یہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہے. کتابی تحقیقات اس کی حمایت نہیں کرتی. کیوں؟ فنی طور پر یہ بات صادق آنے سے معذرت چاہتی ہے. وجہ کیا ہے؟ الذی جاء بالصدق اگر اس کا مدلول سرکار کی ذات ہے جیسا کہ فی الواقع ہے. وصدق به یہ کیا ہے؟ اس کا اصول اس کا موصول کہاں ہے؟ جس سے الذی جاء بالصدق جاء بالصدق کے لیے الذی ہے نا اسی سے صدق به کے ساتھ بھی الذی صدق به اگر یہ ساتھ ہوتا تو پھر تو کوئی شخص مراد ہو سکتا تھا. سید محمود آلوسی بغدادی نے کہا ہے کہ یہ بات ان پر بھی صادق آتی ہے مولا مرتضیٰ پر بھی صادق آتی ہے لیکن ان پر صادق آنا یہ صحابی کا قول ہے. مولا مرتضیٰ پر صادق ہونا نبی پاک کی حدیث مرفوع ہے. سبحان اللہ. اس سے مراد کیا ہے؟ حق لانے کا کام کس نے کیا ہے کب کیا ہے؟ اعلان نبوت کے ساتھ کیا ہے. کہا جس نے پہلے تصدیق کی وہ مراد ہو سکتا ہے. سرکار کا خود فرمانا ہے اول من صلی معی علی بن ابی طالب. سب سے پہلے جس بندے نے میرے ساتھ نماز پڑھی ہے وہ علی ہے. اول من آمن بی ہو علی. جس آدمی نے سب سے پہلے میرا کلمہ پڑھا وہ علی ہے. امام جلال الدین سیوطی آپ کی کتاب تاریخ الخلفاء اور صفحہ نمبر 34 اس کے اندر ابن عساکر کے حوالے سے ذکر کیا ہے کہ جناب حضرت صادق ابن وقاص رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں محمد ان کا نام ہے. وہ پوچھتے ہیں ابا جی حضرت ابوبکر صدیق سب سے پہلے مسلمان ہیں؟ ان کا سب سے پہلے مسلمان نہیں ہے. سب سے پہلے مسلمان خدیجہ الکبریٰ ہے. دوسرے مسلمان علی مرتضیٰ ہیں. تیسرے حضرت زید بن حارثہ ہیں. چوتھے ام ایمن ہیں. پانچویں ورقہ بن نوفل ہیں. چھٹے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. الذی جاء بالصدق کون سا وقت ہوگا؟ اعلان نبوت کے وقت کا نام ہے وہ جو صدق لایا. ماشاءاللہ تصدیق کا وقت کون ہے؟ جس نے پہلے ان کو مان لیا وہ جناب خدیجہ ہو سکتی ہے جناب علی مرتضیٰ ہو سکتی ہے. آگے جو اس پر ختم ہوتا ہے اولئک هم المتقون. اولئک جمع کے لیے آگے شخص واحد کے لیے نہیں آئے گا. سمجھے گا؟ اولئک هم المتقون یہ جمع کے لیے استعمال ہوگا. اولئک بذات خود اس میں اشارہ جمع کے لیے ہے. المتقون بھی جمع ہے تو وہ ایک سنگولر شخص نہیں مراد ہوگا. اس میں تو جماعت ملتی ہے کہ جناب خدیجہ الکبریٰ ہیں اور جناب علی مرتضیٰ ہیں. حضرت زید بن حارثہ اس سے وہ ہے حدیث مرفوع پیش کی ہے حضرت سید محمود آلوسی بغدادی نے. وہ فرماتے ہیں اس سے مراد حضرت ابوبکر صدیق کا ہونا ایک صحابی کا قول ہے لیکن اس سے مراد علی مرتضیٰ کا ہونا حدیث مرفوع ہے. حضور کے اپنی زبان کے بول ہیں. اتنا بڑا فرق ہے. سبحان اللہ. ایک بات پکا لیتے ہیں پھر وہ پکتی چلی جاتی. اس پر میں گاہ گاہ ایک جملہ مجھے بولنا پڑتا ہے. وہ میں چھوٹا سا تھا پڑھ کے واپس جب آیا عمر تھوڑی تھی تو ایک بزرگ میرے پاس ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھنے لگے. میں نیت کرنی ہے اس نماز نہیں پڑھنی ہے خان صاحب. میں کہا بابا تو یہ چٹی داڑھی تو نظر نہیں اس لیے تو میں نیت کرنی ہے اس نماز نہیں پڑھنی ہے خاص بات. اگر اصل کی کاجی اور بیوی اور نتائی سی وہ آپ کو آخری سے نیت کرنی ہے اس نماز نہیں اور سہ کرنا آخنا تو بھولی گئے. میں اپنے علماء کرام کے
ارشادات کے بارے میں کچھ باتیں عرض کر دیتا ہوں، لیکن اس کے سے مراد ان کی کوئی غلطی نکالنا نہیں ہوتا، بلکہ جس طرح ماں ہوتی ہے اپنے بچوں کو پہچانتی ہے، کوئی دوسرا آدمی بات کرے تو دوسرے آدمی سے بچے وحشت محسوس کرتے ہیں، ماں پھر اس کا ترجمہ کر دیتی ہے تاکہ بچے سمجھیں۔ کیونکہ آپ لوگ میرے پاس رہتے ہیں، میں آپ سے باتیں کرتا رہتا ہوں، آپ مجھ سے مانوس ہیں، دوسرے علماء کرام مہینے بھر کے بعد آتے ہیں، تو میں جس بارے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بات سمجھ میں تھوڑی دقت ہوئی ہوگی، وہ حجابات دور کرتا ہوں، وگرنہ یہ علماء کرام کمپیٹنٹ اسکالرس ہیں، فارغ التحصیل علماء ہیں، مستند علماء ہیں، کتابیں ان کے پاس موجود ہیں، محنت کرتے ہیں، اور 11ویں شریف دیکھ رہے ہیں، نئی بات بلاتے ہیں۔ یہ مسئلہ کہ سرکار کے بال مبارک، حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹوپی میں سرکار کی حجامت کا ایک بال تھا، ایک مرتبہ وہ ٹوپی گر گئی، آپ تلواروں کی چکا چاک میں آگے بڑھے اور وہاں سے وہ ٹوپی اٹھا لی۔ کسی دوست نے کہا کہ اے خالد ابن ولید، تم کتنے خطرناک حالات سے گزرے، ٹوپی کے لیے، ٹوپی کو اتنی قیمتی شے ہے؟ انہوں نے کہا تم جانتے نہیں جتنی فتوحات ہوئی ہیں اس ٹوپی کی برکت سے، اس کے اندر سرکار کا ایک بال ہے، وہ زندگی بھر ان کے ساتھ رہا ہے۔ اور حضرت نبی کریم علیہ السلام کی حجامت کے بال جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے وصال کے وقت یہ وصیت کی کہ جو میرے اعضائے وضو ہیں ان جگہوں پر حضور کے ناخن، حضور کی حجامت کے بال رکھ دینا، کہ ان کی وجہ سے یقین رکھتا ہوں کہ عذاب قبر نہیں ہوگا۔ جو حضرت امیر معاویہ کے لوگ اپنے آپ کو بڑا عاشق سمجھتے ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں کہ ایک کے عمل دوسرے کو فائدہ نہیں دیتے، وہ جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے اس جملے سے وہ ان کو کیوں حضور کے اعمال تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا اعمال نہیں ہے، ان کو قبر میں تخفیف مل جائے، نیکیوں سے وہ تخفیف نہ ملے جو سرکار کی حجامت کے بالوں سے یا ناخنوں سے ملے، میری آنکھوں پر بھی یہ رکھ دینا تاکہ عذاب قبر نہ ہو۔ صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ حضور کے تبرکات ایک یادگاری چیز ہے، حضور کا ایک بال ہی نہیں۔ حضرت سیدہ اسماء بنت ابی بکر کہتے ہیں حاضر ہی جبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یلبسها فی حیاتہ، یہ سرکار کا جبہ مبارک ہے، سرکار زندگی میں پہنا کرتے تھے۔ جس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا تو ہم اس جبے کو گھول کے مریضوں کو پلایا کرتے تھے، مریض ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ جناب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس رہا، اس کے بعد میرے پاس ہے، جب کبھی کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو یہ جبہ گھول کے میں پلاتی ہوں، اس جبے کا غسالہ بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ابو داؤد کے اندر ایک حدیث ہے، سرکار کسی صحابی کے گھر گئے، سرکار کو پیاس لگ رہی تھی، حضور نے کہا پانی پلاؤ، مشکیزہ سامنے تھا، تو وہ صحابیہ اندر کوئی برتن لینے کے لیے گئیں کہ میں جا کر کے برتن لاؤں، اچھے صاف ستھرے طریقے سے حضور کی بارگاہ میں پانی پیش کروں۔ سامنے مشکیزہ پڑا ہوا تھا، سرکار نے صرف مشکیزے سے منہ لگا کے پانی پی لیا۔ اس صحابیہ نے بعد میں اس مشکیزے کا منہ کاٹ کے رکھ لیا، جب کبھی کوئی بندہ بیمار ہو تو وہ مشکیزے کا کٹا ہوا منہ جس کے ساتھ سرکار کے ٹھیک ہو جاتا۔ اور تذکرۃ الاولیاء نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کسی سفر پر گئے، راستے میں ایک بادشاہ سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے اس بادشاہ کو کہا ہمارے پاس سرکار کے بال ہیں، ایک ایک بال دونوں صحابیوں نے دیا۔ اس نے 1,000 روپیہ اس وقت کا جو راج الوقت تھا وہ دیا۔ جب وہ چلے گئے تو بعد میں بادشاہ کو جو درباری تھے انہوں نے غلط فہمی میں مبتلا کیا، انہوں نے کہا یار یہ تو لمبے کرتوں والے آتے ہیں، ایسے بہانے میں آتے ہیں سرکار کے بال ہیں، یہ جھوٹ موٹ بات کرتے ہیں، تو اصل میں پیسے لینے ان کی مراد تھی۔ جب وہ واپس آئے تو ان سے ان درباریوں نے گلا کیا کہ اگر تم پیسے نہیں لینا چاہتے تھے حضور کے بالوں کا بہانہ کیوں کیا؟ ان کا وہ بال کہاں ہیں؟ ان کا ہمارے پاس لاؤ، بال لائے اور وہ 1,000 جو روپیہ لیا وہ تھا واپس کر دیا۔ اس کے بعد کہا کہ انگارے گرم کرو، جب اس کے آگ جوبن پر آؤ تو پھر ہم تمہیں تجربہ کراتے ہیں۔ اس طرح ہاتھ میں پکڑ کے وہ بال آگ کے پاس لے گئے، آگ بجھ گئی، ہاتھ کو
झूठी और सच्ची निस्बत का फर्क मालूम करने का ये भी एक तरीका है। जो लाहौर के तबरुकात का जिक्र किया है उसके लिए इस तरह की सनद हमें जरूरत नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी? कि उस पर मुसलमानों का तवातुर चला आ रहा है। मुसलमानों का तवातुर जो है ये भी शराब दलील है। जैसा इमाम हनीफा के जन्नती होने के बारे में कुरान की कोई आयत या कोई हदीस हमारे पास मौजूद नहीं है, अकीदा ये है कि वो जन्नती है। क्यों? तवातुर है मुसलमान। इमाम शाफी के जन्नती होने के बारे में हमारे पास सबूत कोई नहीं है, लेकिन अकीदा क्या रखते हैं कि वो जन्नती है। क्यों अकीदा रखते? मुसलमानों का तवातुर चला रहा है। इमाम मालिक के जन्नती होने के बारे में हमारे पास सबूत कोई नहीं है, अकीदा रखते वो जन्नती है। क्यों अकीदा रखते हैं? कि मुसलमानों का तवातुर। ये जो आपके हाथ में इस वक्त कुरान है, आप इसको साबित कर सकते हैं कि ठीक ये वही कुरान है जो सरकार पर नाज़िल हुआ था। मुसलमानों का तवातुर चला आ रहा है। और बिलाशुबा ये जो तिजारती ज़ौक़ लोगों ने पैदा कर लिया, ये बहुत बड़ी बदयांती है। ये किसी को ऐसा करना नहीं चाहिए। सारी दुनिया बेच के भी, मोहम्मद बूटिया बेच के दीन दुनिया लिया मुल रिजेटे वालिक को। हाँ, मोहम्मद बूटा भी एक पंजाबी किस्म का प्राइवेट शायर था, लेकिन उसकी कोई बात जो है बड़ी मजेदार है। कहता है जदू बाग विच खिज़ा ने बाल खोले, पंछी उड़ के मार उड़ारियां नहीं। जेड़े कहंदे सन मरांगे नाल तेरे, अज उन्हां भी बाजियां आ रही नहीं। मोहम्मद बूटिया सारा जहान झूठा, नबी पाक दी सच्चियां यारियां। इस तरह मोहम्मद बूटिया बेच के दीन दुनिया लिया मुल रिजेटे दा भाले को। रिजेटा पंजाबी अदब में हुस्न की शाकार का नाम है। कि जो जट रांझा था ना, ये वो मुराद नहीं है। रात चांदनी थका पई रात तेरे, मेरे रांझा हुस्न दरबार दे। ये मेरा अपना कलाम है। रात चांदनी थका पई रात तेरे, मेरे रांझा हुस्न दरबार दे। तेरा तख्त अजारा है बख्त मेरा, ये तलबी है। तेरा तख्त अजारा है बख्त मेरा, लुटन वालियां सबरो करार। तेरा तख्त अजारा है बख्त मेरा, लुटन वालियां सबरो करार दिया। जल्दी फौज बहारा पिया तकरियां, शाना शौकता गुलो गुलजार दिया। इस शेर में मुझे जिंदगी में एक ऐसी पेचीदगी पेश आई जो कभी पेश नहीं आई थी। जल्दी फौज बहारा पिया तकरियां नहीं, शाना शौकता गुलो गुलजार दिया। शाना शौकता गुलो गुलजार दिया। क्योंकि मेरा तखल्लुस है सैयद, सैयद है मुज़क्कर। पंजाबी अदब में एक खास स्पेशलिटी है, आशिक अपने आप को मुअन्नस से ताबीर कर सकता है। और किसी जुबान में कोई शायर अपने आप को मुअन्नस से ताबीर नहीं कर सकता जब तक कि मुअन्नस हो नहीं। मैंने पहले कहा ना, रात चांदनी तका पई रात थे। अब तक पई अगर उसको कायम रखो सैयद कैंसिल होता है। अगर सैयद को कायम रखो तो रात चांदनी तक पई रात दे रहे वो कैंसिल हो जाता है। और मैंने एक और रास्ता इख्तियार किया, सैयद ईर बनकर सा तलाश तेरी, सैयद ईर बनकर सा तलाश मेरी। सैयद ईर बनकर सा तलाश तेरी, मेरे दूल्हे बज़्म बहार। तो हजूर के बालों को परखने का ये भी एक तरीका है। उस बादशाह ने कुछ और पैसे दिए, कहा ये बाल मुझे दे दो। उनका ये तजारत बन जाती है, हजूर के इस बाल के बदले में हम जन्नत लेने के लिए तैयार हैं। जन्नत भी लेने आए तो छोड़े न ये गली, फिर नहीं हम तेरे दरबार। अब उसको तजारती उसूलों के मुताबिक इस्तेमाल करना इंतहाई बेअदबी है। हजूर के तबरुकात यादगारी हैं, जिनके पास वो गुजरे हैं उनकी तारीख गवाह है। और अगर मुसलमानों का तवातुर के साथ चला आए तो वो काफ़ी सनत थी। उसके मतलब मैं अर्ज़ करूँ लाहौर वाले तबरुकात के मतलब मैं हजूर के बारे में अगर कोई झूठ कहे तो काफ़ी हो जाता है। देखा किसी और को हो बात के हजूर की तरफ मनसूब करके मैंने आपको देखा है, वो आदमी काफिर हो जाता है। इस वक्त मुझे इनाम नहीं मिलने वाला कि मैं उसके लिए कोई झूठी बात करूँ। मैं उस वक्त LLB में था, लाहौर से हर जुमे को वापस मुझे जाना पड़ता था जुम्मा पढ़ाने के लिए पिंडी। जुम्मा पढ़ा के हफ्ते इतवार की तकरीबन 2 दिन करके फिर LLB की क्लास में आ जाया करता था।
تو میں وہاں گیا، میں نے کہا تبرکات دیکھ لیتا ہوں۔ تبرکات دیکھنے گیا تو دیکھ چکنے کے بعد ایسے دل میں خیال آیا کہ ممکن ہے یہ وہ اصلی نہ ہو۔ یہ نہ مجھے خیال آ سکا کہ یہ مسلمانوں کا پورا عالم اسلام کا تواتر ہے، ترکوں کے زمانے میں، مغلوں کے زمانے میں۔ اس کا نام ہے تواتر۔ ماننے میں ہر ایک نے مانا ہے، انکار کرنے کے لیے ایک شخص نے بھی انکار نہیں کیا۔ تو سب کا ماننا اور ایک آدمی کا بھی انکار نہ کرنا، اس کا نام ہے تواتر۔ اچھا، اب میں کنڈی چلا گیا، مجھے یہ خیال ہے کہ ممکن ہے کہ یہ حضور کے تبرکات نہیں ہوں، تو جا کے میں سویا۔ صبح میں نے جوں پڑھانا ہے، میں دیکھتا کیا ہوں کہ وہاں کا ایک نمبردار ہوتے تھے میرا خان، ایک مائی نمبرداری تھی ریشم جان۔ یہ دونوں ٹانگے کی سیٹ پر میں آگے بیٹھا، یہ دونوں پیچھے بیٹھے۔ تو دیکھتا ہوں کہ مدینہ طیبہ کے لپاڑے جو ہیں، یعنی آبادی کے قریب جو آبادی ہوتی ہے، یہ لفظ لپاڑا پٹھواری زبان کا لفظ ہے، اردو میں استعمال نہیں ہوتا۔ تو آپ کے علاقے اہلا کہنے نا لپاڑیاں کی اہل، یہ جلم کے علاقے میں ایک تاکیر کو چیہی میں سخت چیہی کی تھی سی اصل سمجھے جب وہ چیہی کی تھی جب اردو ہم پٹھواری زبان میں، یہ خاص پٹھواری زبان کا لفظ، مدینہ شریف کے جو لپاڑے ہیں ان میں سے وہ ہمارا تانگا گزر رہا ہے۔ مسجد نبی کے سامنے ہم تینوں افراد جا کے اترے، مائی ریشم جان اور نمبردار میرا خان اور میں۔ صبح کا وقت ہے، تو دیکھا کہ کئی مربوں میں سرکار کی مسجد نظر رہی ہے، ٹینٹ لگے ہوئے ہیں۔ اس وقت تک میں مدینہ شریف بھی نہیں گیا، بعد کی باتیں میں گیا، تو حد نظر تک ٹینٹ لگے ہوئے ہیں، چٹائیاں بچھی ہوئی ہیں۔ تو میں جلدی جلدی کوشش کرتا ہوں کہ میں پہلی صف میں سرکار کے ممبر شریف کے قریب جا کے کھڑا ہو جاؤں۔ جب سرکار نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائیں تو میں سرکار کے قدمین مبارکین پر اب جب وہاں اندر پہنچا اور وہاں جا کے سنتیں پڑھی، اتنی دیر میں کیا دیکھا کہ سرکار دو عالم رحمت تشریف لے آئے۔ میں نے آپ کے پاؤں اس سے پکڑنا چاہے، سرکار نے میری بغلوں میں ہاتھ دے کے مجھے اوپر اٹھا لیا، اٹھا کے تو مجھے مصلی پر کھڑا کیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، میں تو آپ کی گلی کا کتا ہوں، میری کیا مجال ہے آپ کے مصلی پر میں کھڑا ہوں، اور میں اگر کھڑا کروں تو پھر اس میں چپ کر گیا۔ میں نے صبح کی نماز پڑھائی، جب دانی کر اسلام پھیرا دیکھا وہ سارے لاہور والے تبرکات سرکار کے ممبر پر پڑے۔ یہ واقعی مولانا جفا یہ ضرورت کی چیز ہے۔ ہمارے علم المصطلح کی کتابیں لکھتی ہیں، لو لم یکن الاسناد لمن قال ما شاء، کہتے ہیں کہ اگر اسناد کا سلسلہ نہیں ہوتا لقال من شاء ما شاء، لو لم یکن الاسناد لقال من شاء ما شاء۔ اگر یہ اسناد کا سلسلہ نہ ہوتا نا، کیا آپ نے یہ بات کس سے سنی ہے، اس نے کس سے سنی ہے؟ جھوٹی بات کرنے والے کو جان کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ آپ اللہ محلے کی کوئی چگلی کھانے والی آ جائے نا، اس کو پوچھو بتا تو نے کس سے سنی ہے، اس کو سامنے کرو۔ اب دو چار بار تو ایسے کرو چگلی بند ہو جائے گی، کیونکہ بات کو سند کے ساتھ کرنے میں دقت ہوتی ہے۔ لو لم یکن الاسناد لقال من شاء ما شاء، اگر یہ پابندی نہ ہوتی کس نے بات کہی ہے، وہ کون ہے، اس کا درجہ کہنے کہانے میں کیا ہے، تو پھر جس کے جی میں آتا جو کچھ آتا وہ کہتا ہی جاتا۔ اس لیے اس کی تحقیق واقعی ضروری ہے۔ سرکار کے جو ہے نا ایسے تبرکات جن پر تواتر منعقد ہے، اس میں جستجو کی ضرورت نہیں، جیسے بہت ساری چیزیں جیسے حجاز شریف میں موجود ہیں، یا وہ قرآن مجید جیسے ترکیہ میں موجود ہے۔ باب الاخبار عن الغیوب کے اندر حضرت قاضی ایاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الشفا شریف میں لکھا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ قرآن مجید پڑھ رہے تھے، جو فَسَيَكْفِيكَ اللَّهُ پر آپ کی انگلی پہنچی، سرکار نے اوپر سے انگلی کو پکڑ کے دبا لیا اور فرمایا کہ یہ وہ کلمات ہیں جہاں تیرے خون کا پہلا قطرہ گرے گا تو یہ شہید کیا جائے گا، اور تمہاری شہادت کی شہادت جو ہے قرآن مجید دے گا۔ وہ قرآن مجید ترکیہ کے پاس موجود ہے، کیونکہ اس پر تواتر منعقد ہے۔ پاکستان میں بھی چند مرتبہ لے کے گئے، زیارت کرائی ہے لوگوں کو۔ ایسے تبرکات جن پر تواتر منعقد ہے
ان کی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے۔ جو نئے تبرکات ہیں، یعنی میں یہ پوچھتا ہوں، سرکار کا بال بھی جزو ہے، اولاد بھی جزو ہے، سیدوں کو دھکے مارتے پھرتے ہیں تو بالوں کی زیارت کرتے پھرتے ہیں۔ آپ اپنے بال خود کتروا کے کسی جگہ جا کے دفن کر دیتے ہیں، لیکن آپ کے بیٹے کو کوئی سر پوچھانا چاہے کہ اس کو کتریں گے، کترنے دیتے تو معلوم ہے بال کے مقابلے میں اولاد زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ اولاد کو گالیاں دیتے پھرتے ہو، جن کا سید ہونا ایسے دلائل سے ثابت ہے، اپنے گھر سے لے کر کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف تک قبر اور قبیلہ گواہ ہے، ان کی کرامات گواہ ہیں، ان کو آپ جھٹلانا چاہیں جھٹلا سکتے ہی نہیں۔ ان سیدوں کو گالیاں دیتے پھرتے ہو، کبھی کیا الزام دیتے ہو، کبھی کیا الزام دیتے ہو، جھوٹے اگر 10,000 مرتبہ بھی الزام دیں گے تو ان کے اپنے الزامات ہی کی قیمت ختم ہو جائے گی۔ ہمیں لوگوں کی باتیں سنتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ پریشانی اس کو ہونی چاہیے جس کے پلے مال نہ ہو۔ ہمارے پاس الحمدللہ مال مکمل ہے، اس لیے جس آدمی کو ضرب ماریں گے اس کے آئندہ پوچھتے ہوئے یاد رکھیں۔ جو ہمارے مقابلے میں آیا بڑا بھلا انہوں نے کہا ہر ایک آدمی کیسیاں کر رہا اور معاملہ چل رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اس آیت کے تحت اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول کے پاس حاضر ہو جایا کرو جس وقت وہ تمہیں بلائے۔ حاضر کس کے پاس ہو جائے گا؟ دو کے پاس، اللہ اور اس کے رسول کے پاس۔ تو بلانے والے کتنے؟ ایک، اذا دعاکم۔ تم لوگ تو شاہ صاحب کے شاگرد ہو، تمہیں واحد تسنیہ جمع کا تو پتہ چلنے لگا نا۔ اذا دعاکم، اگر اللہ اور اس کے رسول دونوں کی طرف یہ فعل منصوب ہوتا تو اذا دعواکم ہوتا، جب وہ دونوں تمہیں بلائیں۔ امام راضی لکھتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ بلانے والے دو ہیں، صیغہ واحد کا کیوں ہے؟ کہا دراصل بلاتے دونوں ہیں لیکن آواز ایک ہے۔ اور نماز کا سرکار کے ساتھ دیدار، سرکار کے دیدار کا نماز کے ساتھ تصادم تسلیم ہی نہیں ہوتا۔ سعید بن مولا نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے بلایا تو وہ دیر سے سلام پھیرنے کا انتظار کر رہے، اور میں نے تمہیں بلایا دیر سے کیوں آئے؟ ان کا سلام پھیرنا تھا۔ کہا نماز میں باتیں کس سے کر رہے تھے؟ السلام علیکم ایھا النبی، میں ہی تو ہوں جس سے باتیں کر رہے تھے۔ سعید بن مولا کی روایت ہے، بخاری کے اندر ہے، کہتے ہیں جو صفیں لگتی تو میں سرکار سے قریب ترین جو جگہ تھی وہاں کھڑا ہوا۔ کیوں بھائی؟ کہا کہ جب سرکار نماز میں کھڑے ہوتے تو میں سرکار کے قد قامت کو پیار سے دیکھتا، جب سرکار سجدے میں جاتے سرکار کی زلف محمر جو ہے، سرکار کی زلفوں کے 3 فیشن ہیں، ایک ہے جمعہ، ایک ہے لمہ، ایک ہے وفرہ۔ جو کانوں کے درمیان تک ہے ان کا نام ہے جمعہ، جو کانوں کی لو تک ہے اس کا نام ہے لمہ۔ جمعہ، لمہ، وفرہ، جو کندھوں تک ہے نا اس کا نام ہے وفرہ۔ فَنَظَرْتُ إِلَىٰ وَفْرَتِهِ فَسُكِرْتُ هُنَا مِن نَظْرَتِهِ میں نادیاں فوجاں سر چڑھیا۔ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے بخاری کے اندر، سرکار نے سرخ رنگ کے یمنی کپڑے پہنے ہوئے اور بیچ میں پیلے ڈورے ڈلے ہوئے، سرخ کپڑے۔ یہ سرخ کپڑوں کی ممانعت بعد میں آئی ہے، اس وقت ممانعت نہیں تھی، سرخ کپڑے مرد پہن سکتا تھا۔ کہتے ہیں ما رأیت من ذی لمۃ فی جبۃ حضراء حمراء، کہتے ہیں ما رأیت من ذی لمۃ فی حلۃ حمراء اکثر من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی سرخ کپڑے پہننے والا، کالی لمبی لمبی زلفوں والا میں نے سرکار جیسا زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کی روایت۔ تو حضرت
سعید بن مولا کہتے میں کیوں جا کے پاس کھڑا ہوتا تھا؟ کہا جب سجدے میں جاتا سرکار کی زلفیں بکھر جاتی. میرا اپنا کلام ہے. جو زلف معمر بکھر جائے گی نہ جانے کدھر سے کدھر جائے گی. یہ مقام محمود پر قیامت کے میدان میں سرکار جب سیدھا کریں گے تو سرکار کی زلفیں بکھر جو زلف معمر بکھر جائے گی نہ جانے کدھر سے کدھر جائے گی. اللہ فرماتے ہیں خمِ زلف نبی ساجد ہے محراب دو ابرو میں. خمِ زلف نبی ساجد ہے محراب دو ابرو میں کہ یا رب تو ہی والی ہے سیاہ کاران امت. خمِ زلف نبی ساجد ہے محراب دو ابرو میں کہ یا رب تو ہی والی ہے سیاہ کاران امت کا. معراج کی رات سرکار دو عالم کی تیاری ہو رہی ہے اور ایک حدیث کی انتہائی کمزور روایت ہے کہ سرکار نے 2 نفل بھی پڑھے. لیکن جب سرکار دو عالم علیہ السلام نے نفل پڑھے سرکار کی زلفیں اسی طرح بکھری. اج زلف معمر کہہ دیئے جڑی نینا دے پچھوکڑ رہندی. اج زلف معمر کہہ دیئے جڑی زلفاں دے نینا دے پچھوکڑ رہندی. او گوڑیاں نینو یار دیو ذرا آمنے سامنے بیٹھ دیو. او گوڑیاں نینو یار دیو ذرا آمنے سامنے بیٹھ دیو. اج کڑیاں دیاں بیساں رہنے دیو دن رات کے قصے رہنے دیو. بدتاں دیاں بچھڑیاں سجنانو اج رل مل کے رہنے دیو. بدتاں دیاں بچھڑیاں سجنانو اج رل مل کے ذرا بہن دیو. وہ کہتے ہیں حضرت سعید بن مولا جس وقت میں سجدے میں جایا کرتا تھا تو پھر میں کنکھیوں سے سرکار کی زلفوں کے مزے لیتا تھا. وہ نماز ہو رہی تھی کہ نہیں؟ اس سے ابھی جیسی نماز آج کسی کی ہے؟ کہتے ہیں سرکار کا تصور نماز میں آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. تمہارا کون سا دین ہے؟ کس مذہب کے لوگ ہو؟ سرکار کا ابھی تو اس لالچ سے سرکار کے مسئلے کے پاس کھڑا ہوتا ہے کہ میں جہاں سجدے کروں گا وہاں دیدار کے مزے بھی. الحمدللہ آج تک ہم نے صحابہ پر جتنے لوگوں نے الزامات دیے آپ سب یار پر جو دلائل پیش کیے وہ دھوکے صاف کر دیے. اب جو صرف 4 کو حق کہتا ہے وہ گستاخ ہے, جو سب کو حق کہتا ہے وہ گستاخ ہے. صرف 4 کو 4 تک محدود کر, جو سب کو کہتا ہے سارے حق ہے وہ ادب کرتا ہے, یہ صرف 4 کو حق مانتا ہے. ایک 11ویں شعر میں نے بڑا تفصیلی لیکچر پر پیش کیا تھا یہ کہ صحابہ کے بارے میں کہ بعد میں امت کا کوئی آدمی ان سے افضل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. یہ مذہب جمہور ہے کہ صحابہ کے بعد ان کے برابر کا بندہ یا ان سے افضل نہیں ہو سکتا, لیکن اس پر اتفاق نہیں ہے. یہ جمہور کا مسئلہ ہے. امام ابن حجر مکی نے غالباً 276 ہے عمر بن عبدالعزیز کا ایک واقعہ نقل کیا ہے. انہوں نے چٹھی لکھی سالم کی طرف جو ان کے ماموں کا بیٹا ہے. چٹھی لکھی کہ تم اپنے دادا جی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سیرت و کردار لکھ کے میری طرف بھیجو تاکہ میں اس طرز زندگی کو اپناؤں تو میں بہتر انسان بن جاؤں. انہوں نے جواب میں لکھا کہ اگر تو عمر جیسے کام کرے تو تو عمر سے افضل ہوگا. ان کو یہ بات اچنبے کی لگی. انہوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ جناب عمر تو خلیفہ رسول تھے اور دوسرے درجے پر ہم لوگ ان کو بہتر آدمی سمجھتے ہیں. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے
وہ خط لکھ کے تو پھر سارے اس وقت کے جو مجتہدین ہیں ان کے پاس بھجوایا کہ کیا اگر میں اچھے کام کروں تو میں جناب عمر سے بہتر ہو سکتا ہوں؟ سب نے متفقہ طور پر لکھا کہ اگر تم عمر جیسے کام کرو، عمر کے جو اچھے کام تھے ان کے لیے ماحول بنا ہوا تھا، ان کی مزاحمت نہیں تھی، علی مرتضیٰ جیسا آدمی ان کو دفاع کرتا تھا، اور بڑی چوٹی کی ٹیم جو بدر میں لڑے ہوئے تھے وہ ان کے گردا گرد تلواریں لے کر کے کھڑے تھے، اور جن لوگوں نے ہجرت کی تھی ہجرت کا اخلاص اور مجاہدہ ان کی تاریخ زندگی میں موجود تھے۔ ایسے بندوں کی موجودگی میں نیکی کر دکھلانا ایک عام کام ہے، لیکن اس وقت حالات مکمل طور پر بگڑ چکے ہیں۔ اس وقت میں جو ان کے سے کام کرے گا ان سے افضل ہوگا۔ امت نہیں منعقد ہو گیا کہ بعد میں افضل ہو سکتا ہے؟ یہ بات امام راہ مکی نے لکھی ہے، جنہوں نے وہ کتاب شیعہ کے رد میں لکھی ہے، کوئی اہل بیت کے فضائل میں نہیں لکھی، اور نہیں اہل بیت کے فضائل کی بحث ہے کہ اگر عمر جیسے کام کرو گے تو تم حضرت عمر سے زیادہ بہتر آدمی ہو سکتے ہو۔ تو ان دلائل نے ثابت کیا کہ صحابہ کرام کی جو اولیت اور افضلیت ہے وہ ہم اہل سنت کے نزدیک جمہوری مسئلہ ہے، اجماعی مسئلہ نہیں ہے۔ اور نظر سے علاج کے بارے میں ایک جملہ سن لیں۔ آدمی یہ سمجھتا ہے نظر کا کسی کے تغیر و تبدل سے کوئی اثر نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے کہ ایک سانپ ہے جو کسی پریگننٹ عورت کو اس سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھیں مس کیریج ہو جاتا ہے، یعنی اس کی نظر میں یہ تاثیر ہے۔ تو اگر ایک ادنا جانور کی نگاہ میں تاثیر ہے تو پھر کامل ترین لوگوں کی نگاہ میں دوسرا بایولوجی نے لکھا ہے کہ کافی سارے جانور ہیں کہ جو نگاہ سے انڈوں کو سینکتے ہیں، ان میں سے کہا یہ کونج جو ہے نا، کونج یہ ایسے نگاہ سے انڈوں کو سینکتی ہے۔ اس کی ہیچری کے لیے یہ نہیں ضروری کہ یہ اوپر بیٹھے، انڈے اس کے وہ پڑے ہوئے ہیں، دور بیٹھ کے انڈوں کو دیکھتی ہے۔ یہ جو کونج ہے اچھی کوک کوکاں بن معشوق کوکاں جو کونج کر لامدی ڈار مچھی جل تو بار نہ پل جیوے پور طرف مویا گلزار بن۔ یہ کونج جو ہے یہ انڈوں پر بیٹھتی نہیں ہے، نگاہوں سے انڈوں کو سینکتی ہے، ایسے ان کو دیکھتی رہتی ہے، اس سے انڈے پھٹ جاتے ہیں۔ اور ایک یہ ٹٹیری ایک پرندہ ہے وہ دوسروں کے انڈوں میں جا کے بیٹھتی ہے۔ پرندوں میں نہایت گھٹیا قسم کا پرندہ ہے، یعنی جس کو اپنے اور بیگانے کی تمیز نہیں، اپنے انڈے چھوڑ دیتی ہے، خود جا کے کسی دوسری ٹٹیری کے انڈوں میں جا کے بیٹھتی ہے۔ جب اپنے اور بیگانے کی تمیز نہ ہو تو سمجھو ٹٹیری ہے یہ۔ اب سلام پڑھو۔